میرے بھائیوں بزرگوں، جو حالات بھی ہمارے اس ملک میں ہیں یا ساری دنیا کے اندر ہیں، وہ اللہ رب العزت والجلال کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ کائنات میں ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا باری تعالیٰ کی مرضی کے بغیر۔ درخت کا کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر ظلم و جبر اور تشدد کا مظاہرہ کرنے والی طاقتیں اقتدار کی گلیاروں میں گھوم رہی ہیں اور نظام حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ چاہتے تو ان طاقتوں کی رسائی وہاں تک نہ ہو پاتی۔ سب چیزیں اللہ کے نظام کے تابع ہیں۔ ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان آزمائشوں کا، امتحانات کا ہمیں شکار کیوں ہونا پڑ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو کرنے کے عادی بنیں گے تو اللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرضى لكم ان تناصحوا من ولاه الله امركم۔ صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار حضرت اقدس مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام، ملی، سیاسی اور سماجی میدانوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی معزز شخصیات اور بھاری تعداد میں تشریف لانے والے یہاں میرے بہت ہی محترم بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھی، جمعیت علماء کشن گنج کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان اجلاس عام ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے کہ جب نہ صرف ہمارا یہ ملک بلکہ پورا عالم اسلام مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ غزہ اور فلسطین کی جو کربناک صورتحال ہے وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے اور ظالم و جابر طاقتیں برابر اہل غزہ اور اہل فلسطین پر ظلم و جبر اور تشدد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلا مبالغہ لاکھاں لاکھ اہل ایمان جن میں بزرگ، خواتین، نوجوان، بچے سب شامل ہیں، جام شہادت نوش کر چکے۔ دنیا کی وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو امن عالم کا علم بردار اور ٹھیکیدار کہتے نہیں تھکتی، ان کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور کوئی ظالم اسرائیل کو اور اس کی پشت پناہی کرنے والی طاقتوں کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس پر تفصیل سے اس اجلاس عام میں مختلف حضرات نے ہمارے اور آپ کے سامنے روشنی ڈالی ہے۔ مسلمان جو اس ملک کا وہ حصہ ہے، وہ جز ہے کہ جس کو الگ کر کے ہندوستان کو دنیا کے نقشے پر ہندوستان تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کو کنارے کرنے کی برابر منظم اور منصوبہ بند سازش رچی جا رہی ہے۔ حق تلفی کا ماحول عام ہے، اہل ایمان کو مسلسل ٹارگیٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اب تو حد ہو گئی کہ عرض وطن کے وہ خطے جو صدیوں سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، جہاں اہل ایمان اپنی جبیں اور پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے رہے ہیں، فرضی دستاویز تیار کر کے، افسانوی کہانیاں گڑھ کر کے
ایک شخص عدالت کے اندر جاتا ہے اور ان عبادت خانوں کو بت خانوں میں تبدیل کرنے کی سازش رچنے کی کوشش کرتا ہے۔ عدالتوں کو بھی نہ جانے کیا سوچتا ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کی درخواست کو سماعت کے لیے قبول کرتی ہیں اور جائزے کا اور سروے کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، اور وہ ملک جس میں اس حوالے سے امن کی فضا قائم رہتی ہے، انتشار کے ماحول کو عام کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے گھروں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، عبادت خانوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک اور برتاؤ کیا جائے گا تو یاد رکھیے اس دنیا میں بسنے والے انسان عزت و عافیت اور چین کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جامعۃ العلماء کشن گنج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں موجود اہل ایمان اور ہندوستانی باشندوں کے دل کی آواز ہم ایوان حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز گوارا کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے قانون کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان اقدس کے ساتھ اگر گستاخانہ معاملہ کیا جائے گا تو یہ وہ حرکت ہے کہ جس کو تاریخ میں نہ کبھی مسلمان نے برداشت کیا ہے، نہ آج کر رہا ہے اور نہ مستقبل میں برداشت کر سکتا ہے۔ مساجد کے تحفظ کے لیے، مدارس کے تحفظ کے لیے، اوقاف کے تحفظ کے لیے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے پہلے بھی ہم نے جان کی بازی لگائی ہے، آج بھی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، اور کل بھی یہ قوم تحفظ ناموس رسالت کے لیے جامع رسالت نذرانہ شہادت پیش کرنے کے لیے تیار رہے گی، قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہے گی۔ یہ ہمارے دل کی آواز ہے جس کا مظاہرہ اہل ایمان اس دنیا میں کرتے چلے آئے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک سب کا ہے اور سب کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرتے ہوئے اس ملک میں زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ جو طاقتیں اقتدار تک پہنچی ہیں، نظام حکومت جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو آئین اور دستور کے مطابق نظام کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہی طاقتیں جو نظام حکومت کو چلا رہی ہیں آئین ہند اور دستور کی دھجیاں اڑانے والی ہوں گی تو بغاوت کا مقدمہ تو انہی کے خلاف قائم ہونا چاہیے۔ دستور شکنی کرنے والی وہ طاقتیں ہیں جن کی حفاظت دستور کا تحفظ ہونا چاہیے، آئین کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اگر وہی طاقتیں آئین و دستور کی شقوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہوں گی تو بتائیے کہ یہ ملک ترقی کی منازل کیسے طے کرے گا؟ مہذب ملکوں میں اس ملک کا شمار کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے اہل وطن کی جانب سے، ملک کے انصاف پسند باشندوں کی جانب سے حکومتوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ملکی آئین و دستور کے مطابق نظام حکومت کو چلانے کی کوشش کریں، اور آپ کے ذریعے سے کوئی ایسا اقدام نہ ہونا چاہیے جو آئین ہند اور دستور ہند کی خلاف ورزی کے اوپر مبنی ہو۔ نفرت کا ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جس کی نظیر شاید تاریخ میں اس ملک میں پہلے دیکھنے کو نہ ملی ہو۔ ابھی پچھلے دنوں مدھیہ پردیش کا واقعہ وائرل ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا چند چھوٹے مسلمان بچوں کو زد و کوب کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور زبردستی ان سے جے شری رام کہلوا رہا ہے۔ کیسے ایک نوعمر لڑکے کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا یہ معاملہ کرے؟ کیا حقوق اطفال کے تحفظ کا علم اٹھانے والی تنظیمیں جو بچوں کے حقوق کو دلانے کے لیے متحرک و سرگرم دکھائی دیتی ہیں، ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اس واقعے کا نوٹس لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ بچوں کے ساتھ ظلم و جبر و تشدد کا یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے اور ایک دن میں اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے؟ اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے سالوں سازشیں رچی گئی ہیں، زہر گھولا گیا، نفرت کا ماحول عام کیا گیا۔
اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات روز بروز دن بدن پیش آ رہے ہیں، اور یہ واقعات ملک کی امن کے، سلامتی کے لیے، یکجہتی کے لیے، استحکام اور مضبوطی کے لیے خطرہ ہیں۔ اگر اس طرح کی منافرت اور باہمی کھینچتان ملک میں بسنے والے لوگوں کے درمیان برقرار رہے گی یا اس میں اضافہ ہوگا تو یہ ملک امن و سلامتی کے ساتھ ترقی کے منازل طے نہیں کر پائے گا۔ جمعیت علماء ہند کے اس اسٹیج سے جو آواز دی گئی ہے، تجاویز کی شکل میں جو پیغامات پیش کیے گئے ہیں، اور یہاں آنے والے حضرات نے جن افکار و خیالات اور نظریات آپ سے شیئر کیے ہیں، ان سب کا تقاضا یہی ہے کہ نظام حکومت چلانے والے آئین ہند اور دستور کی پاسداری کریں اور ملک میں بسنے والی تمام اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ عزت و احترام اور سمان کا معاملہ کریں، اور جس کا جو حق ہے اسے وہ حق دیں۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی تو ملک کا امن اور ملک کی سلامتی انتشار کا شکار ہو جائے گی، پارا پارا ہو جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے لیے ان حالات میں یہ پیغام ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامیابی کے حصول کے لیے جو نسخے بیان فرمائے ہیں، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کا عادی بننا ہے۔ اپنے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کی جائے، مختلف اسباب و عوامل کی بنا پر اپنے درمیان انتشار و افتراق کا ماحول کسی بھی صورت میں پیدا نہ کیا جائے۔ ہم اگر خانوں میں بٹیں گے، انتشار کا شکار ہوں گے، مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستگی کی بنا پر خانوں میں تقسیم ہوں گے، یا قبائل اور برادریوں کی بنا پر خانوں میں تقسیم ہوں گے، یا علاقائی تعصب کی بنا پر مختلف زاویوں کے اندر تقسیم ہوں گے، تو اس کا نقصان اجتماعی طور پر ہمیں اور آپ کو جھیلنا پڑے گا، کسی اور کو نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دشمن میدان مار جائے گا اور ہم شکست سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان کر زندگی گزارو۔ قرآن کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر مضبوط، متحد اور مجتمع ہو جاؤ۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپسی جھگڑوں کا شکار مت ہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں نہ لگو، ایک دوسرے کی ترقی سے کڑھن محسوس مت کرو۔ اگر تم آپسی اختلاف و انتشار اور تنازعات کے شکار بنو گے فَتَفْشَلُوا، تو ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا وجود رسمی وجود بن کر رہ جائے گا، حقیقی وجود کی دولت سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، جم جاؤ، دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے بنو، شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی نصرت و مدد انہی خوش نصیب لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، جو حالات بھی ہمارے اس ملک میں ہیں یا ساری دنیا کے اندر ہیں، وہ اللہ رب العزت والجلال کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ کائنات میں ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا باری تعالیٰ کی مرضی کے بغیر۔ درخت کا کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر ظلم و جبر اور تشدد کا مظاہرہ کرنے والی طاقتیں اقتدار کی گلیاروں میں گھوم رہی ہیں اور نظام حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ چاہتے تو ان طاقتوں کی رسائی وہاں تک نہ ہو پاتی۔ سب چیزیں اللہ کے نظام کے تابع ہیں۔ ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان آزمائشوں کا، امتحانات کا ہمیں شکار کیوں ہونا پڑ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو کرنے کے عادی بنیں گے تو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے بنیں گے، اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کریں گے
تو اللہ کی نگاہ رحمت و عنایت کے مستحق بن جائیں۔ اگر ہم گناہوں سے، بدعمالیوں سے، حق تلفی سے، لوگوں کے حقوق کو دبانے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بے ایمانی اور خیانت سے باز آئیں گے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے، عزت و عافیت، اطمینان و سکون مقدر بنے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ان تناصحوا من واللہ اللہ امرکم۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے ابن آدم، یاد رکھو اللہ تم سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ تم ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والے بنو جن کو تمہارا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ گھر کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، علماء کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، اکابر و بزرگان دین کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، سماجی میدانوں میں ذمہ داری کے عہدے کے اوپر فائز لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، خدمت کر کے ان کے دلوں کو جیتا جائے، ان کی رہنمائی اور مشورے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ائمہ مساجد اور حضرات علماء کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کیا جائے، وہ شریعت و سنت کی ترجمانی کا فریضہ ہمارے درمیان انجام دے رہے ہیں، ہم ان سے وقتاً فوقتاً مشورے کریں، رہنمائی حاصل کریں، ان کی تعلیمات کو جو قرآن و سنت کی روشنی ہوتی ہے مشعل راہ تصور کریں۔ فرمایا گیا البرکۃ مع اکابرکم، بڑوں کے ساتھ جڑ کر ان کی چھتر چھایا میں، ان کے سائے شفقت میں زندگی گزارو گے تو برکت تمہارے شامل حال رہے گی۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر اس حوالے سے خیر خواہی کی کمی بھی پائی جا رہی ہے۔ والدین کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا جو معاملہ ہونا چاہیے نوجوانوں میں وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ جو ارتداد کے واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کوئی مسلمان نوجوان لڑکا ایمان کے طوق کو بآسانی اپنی گردن سے اتارتا ہے اور کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے، یا کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کو اپنا شریک حیات اور رفیق زندگی بآسانی بناتی ہے اور اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرتی ہے، نہ باپ کی ہدایت ان کی نگاہ میں کوئی وقت رکھنے والی، نہ ماں کے مشورے کو وہ اہمیت دینے والے، خود سری اور بغاوت کا ایسا جذبہ کہ منمانی کے لیے وہ قرآنی اور نبوی ہدایات کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں اور والدین کی تعلیمات کو اور ان کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال اسی لیے پیش آ رہی ہے کہ فیصلے خود کیے جانے لگے ہیں اور والدین کی اطاعت و فرمانبرداری جو ذمہ داری اور فریضہ ہے اس سے روگردانی کی جانے لگی۔ ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ اس ماحول میں پروان چڑھنے والے بچوں کے رگ و ریشے میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت اس درجہ راسخ ہو گئی ہو کہ وہ دنیا کے کسی بھی موڑ پر چلے جائیں، کیسے ہی حالات کا سامنا کریں، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب بچپن ہی سے بچوں کی دینی اور ایمانی ماحول میں تربیت کی جائے گی اور اسی ماحول میں ان کو پروان چڑھایا جائے گا، مکاتب کا قیام ہو، ان سے اپنے بچوں کو جوڑا جائے، مدارس سے بچوں کو جوڑا جائے اور ہر طرح کی تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ جب تعلیم آئے گی تو ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور جب ذمہ داریاں سمجھ میں آئیں گی تو پھر اس کے تقاضوں کے اوپر عمل آسان بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان اور سلامتی کی فضا کو قائم و دائم فرمائے اور ہم سب کو عزت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمائے۔ عالم اسلام سے ایک خوشائند خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بلاد شام میں 50-60 سال سے ظالمانہ طور پر حکومت کرنے والا جو خاندان تھا، آج اس خاندان کا سروا راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اور ان طاقتوں کا بلاد شام کے اندر غلبہ ہو گیا ہے
جو برسوں سے ظالم طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھے اور جد و جہد کر رہے تھے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے ان لوگوں کو جو سطح سے اور اقتدار سے چپکے رہتے ہیں اور چند سالوں کے اقتدار میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اقتدار ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہمارے ہاتھ سے کوئی اقتدار لے نہیں سکتا۔ ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ 50 سالہ 60 سالہ اقتدار کا دور اگر ظالم طاقتوں کا باقی نہ رہ سکا تو چند سالہ اقتدار کے بعد اگر کچھ طاقتیں یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا تو یہ خام خیالی اور غلط فہمی ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو اس کے نفاذ میں دیر نہیں لگتی اور دنیا حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ کس طرح کایا پلٹ گئی۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی عاقبت و انجام کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ اس اجلاس کو اور اعتبار سے بامقصد مفید اور کامیاب بنائے، اور جمیعت علماء ہند کے جملہ ذمہ داران کو بالخصوص کشن گنج جمیعت علماء کے ذمہ داران و اراکین کو اور آپ تمام حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں، جن کی خصوصی محنت لگاؤ دلچسپی اور شبانہ روز جد و جہد کے نتیجے میں یہ عظیم اجلاس منعقد ہوا اور پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالی اس کے اثرات مفید سے مفید تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔